अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। जनाब, ईद के बाद, रमज़ान के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक हम लोगों ने ली थी रमज़ान में, आपका हमारा पूरा बड़ा खूबसूरत सा साथ रहा था। तो उसके बाद आज हमारा ये आज का पहला लाइव शो है और घर पर मौजूद थे हम लोग, हमारी टीम, और हम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या हालात व वाक़यात हैं। चूंकि SOPs जितने भी थे हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से जो लॉकडाउन किया गया था उस पर जितना शदीद रद्द अमल आया, उसके बाद हमने देखा कि ईद पे कितनी नरमी की गई, रमज़ान में नरमी की गई, अभी भी बाजार वगैरह खुले हैं। तो जो अवाम जनाब बाहर निकली, उन्होंने वो बिल्कुल भूल गए कि कोरोना नामी वबा भी कोई शायद दुनिया में एग्जिस्ट करती है इस वक्त। हमने देखा आते हुए जाते हुए, जब हम भी अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, यकीनन आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। इनफैक्ट आज जब मैं ऑफिस के लिए निकली हूँ पहले दिन, तो मैंने देखा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। अब यकीनन बहुत सारे लोग अपनी ज़रूरत के तहत जा रहे होंगे, लेकिन उसमें एक तादाद ऐसी भी मौजूद है जो बगैर किसी ज़रूरत के बाहर निकल रहे हैं, और रिजल्ट, नताइज हम तमाम लोगों के इस वक्त सामने। और ये बड़ा लम्हा फिक्री है, ये बड़ी सोच फिक्र की बात है कि हम किस जानिब जा रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एंड क्या निकलेगा। क्योंकि अब मैं अपने एक सर्कल में देख रही हूँ, हमारे कोलीग्स जो पॉजिटिव, जिनका टेस्ट आया है कोरोना से, हमारे रिलेटिव्स हो गए, दफातर के लोग हो गए, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में हो गए। मतलब पहले जब मैं शो कर रही थी और कोरोना कराची में 2 केसेस हुए, उसके बाद हम लोगों ने बड़े SOPs फॉलो किए और हमने जाना नहीं था, हमने सुना नहीं था कि हमारे आसपास में किसी शख्स को हुआ है। लेकिन अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर मुझे मालूम पड़ा, एक फोन कॉल आ रही है और आपको पता चल रहा है कि ओहो, आपके उस कुलीग को कोरोना हो गया है और आपकी उस फैमिली फ्रेंड को हो गया है। तो मेरे ख्याल से कि अब हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी है, अब हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और अब ये फैसला आपका और हमारा है कि हमने ये जिम्मेदारी निभानी है या नहीं निभानी है। बात करेंगे पूरी सिचुएशन के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको जनाब शेयर करेंगे। जो पाकिस्तान में मुतासरीन है उनकी कुल तादाद जनाब 70,000 के करीब पहुंच चुकी है। कुल अमवात मुल्क में तकरीबन 1500 से जायद हो चुकी हैं। दुनिया में इस वक्त जनाब 60 लाख से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जबकि 3,72,000 अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पंजाब में सबसे ज्यादा इससे अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट, सबका मैं तारुफ करवाती हूँ। हमारे आज के पहले मेहमान जनाब डॉक्टर इरफान हैं, जो कि स्पेशल इसी बीट में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको वो डील कर रहे हैं। इनसे हम तमाम बातें जानेंगे, क्या क्या मिथ्स हैं। बहुत सारी मिथ्स थी जिनके ऊपर हमने गुज़श्ता अपने शो में भी बात की है, क्या कुछ उससे चेंज हुआ है, हालात वाक़यात किस तरफ इशारा कर रही हैं, इनसे तमाम सिचुएशन हम जानेंगे। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर तायरा रुबाब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। यकीनी तौर पे जो सिचुएशन है इसमें कौन वो लोग हैं जो अभी भी शॉपिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं, बाजारों में एक हुजूम है, एक रश है, कोई शख्स मास्क नहीं पहन रहा, एहतियाती तदाबीर का लिहाज नहीं किया जा रहा। तो उस साइकोलॉजी पर, उस नफ्सियात के ऊपर जरा हम थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। तीसरे हमारे आज के आखिरी मेहमान शाहनवाज खान जनाब, जो कि रहनुमा सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इससे हम जानेंगे उस रवैये के बारे में जो कि ये सोसाइटी में इस वक्त देख रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं डॉक्टर इरफान मलिक के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कैसे हैं आप? मिजाज आपके ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से, कि आप हमेशा तशरीफ लेके आते हैं हमारी कॉल पे, तो डॉक्टर साहब जब से आपकी हमारी मुलाकात, रेगुलर आपकी हमारी मीटिंग होती है, तो ये जो आपके बालों में सफेदी आई है, ये गुज़श्ता मैं देख रही हूँ 3 महीने में ये मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल ठीक है। दो कि हमारा एक सीरियस टॉपिक है, लेकिन जरा लाइटर मोड पे मैंने कहा मैं आगाज करूँ डॉक्टर इरफान। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसा ही। और चेहरे की आपको शायद वो फ्रेशनेस भी वो नजर ना आए। 3 महीनों में बहुत से ऐसी हमारी साथ साथ थे और ऐसे थ्योरीज थी, जैसे हम अक्सर कहते हैं बारिश होंगी तो हम मैच जीत जाएंगे। तो बड़ा हमने जो तकिया किया था वो था कि वेदर विल प्ले इट्स रोल, और बड़ी थ्योरेटिकल एविडेंस आए कि ये रोल प्ले करेगा। तो वी वर थिंकिंग कि 2 महीने जम के काम कर लेते हैं, तीसरे महीने शायद थोड़ी रिलैक्सेशन हो। तो बट देयर इज नो एंड इन टू इट। अब तक नाउ डिजीज़ जो है वो उसी पैटर्न को फॉलो कर रही है जो हम बाहर देख रहे थे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ईद के बाद या ईद के दिनों की जो हमें मिले हैं पेशेंट्स, वो बहुत अलार्मिंग है। तो इस स्ट्रेस ने मुझे नहीं, अमेरिका में हर हेल्थ केयर वर्कर को थका दिया। और ये वो रिक्वेस्ट थी जो शायद आप देखे हो मल्टीपल टाइम पे हम कहते रहे कि यार लॉकडाउन करना चाहिए या आवाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ या
آپ لوگ ویک ہیں, ہم لوگ ویک ہیں, اور سوشل میڈیا اسٹرانگ ہے. سوشل میڈیا میں جو رومرز رہیں کہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے, یہ کانسپیرنسی تھیوری ہے, یا اس سے کوئی بینیفٹ ڈاکٹر لینا چاہتا ہے انڈیویجول یا گورنمنٹ لینا چاہتی ہے, وہ اتنی پریویل کر چکی ہے کہ لوگ اس ڈیتھ ٹول کو, اس ڈیزیز کی ایگزسٹنس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اس میں دونوں ایکسٹریمٹیز انوالو ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, یا جن کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں, وہ یہ سوچتے ہیں, ایکسٹریم لوگوں کی بھی یہی رائے ہے کہ نہیں جی ایسا کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, بٹ اٹ ایگزسٹ, اور یہ اسی فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے جو ہم اپنے دوستوں سے سنتے تھے کہ یو ایس اے میں یہ ہوا, اٹلی میں یہ ہوا. اب ہم ریسنٹ ویکس کا پاکستان کا نمبر جو ہے وہ کس طرح تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. 20th نمبر پہ تھا, اب غالباً 18 یا 17 پر یہ پہنچ چکا ہے, اور تیزی سے جناب یہ دنوں کے اندر پیچھے آ رہا ہے. بالکل ہے. اور ابھی ایک چیز پھر یاد رکھیں, ابھی بھی ہم اپ ٹو دا مارک ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب جب آپ لاسٹ ٹائم ہمارے ایک شو میں آئے تھے تو آپ سے جب چائنیز ڈیلیگیشن بھی ڈاکٹرز کا یہاں پر آیا تھا, آپ کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی, تو آپ نے نیکسٹ ڈے آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے بولا کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کا ایک ہی حل بتایا ہے, اینڈ دیٹ از لاک ڈاؤن, لاک ڈاؤن اینڈ لاک ڈاؤن. آپ نے 3 بار, مجھے یاد ہے کہ ریپیٹ کیا تھا, بلکہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی 3 بار ایسے ہی بتایا تھا. میں نے کہا ہاں جی, انہوں نے اتنے ہی فوکس کے ساتھ یہی بتایا تھا کہ اس کا واحد حل یہ. اب وہ تو جناب سافٹ ہو چکا, اور ہماری عوام کا رویہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے. اس کا اینڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کچھ, یا یہ بڑھے گا, آپ کو لگتا ہے اور بڑھے گا؟ یہ بڑھے گا. دیکھیں جی اب بڑھے گا, اور کریٹیکل کیسز بڑھ رہے ہیں. ہم پچھلے ایک ہفتہ 10 دن کی بات کریں تو مائلڈ ماڈریٹ کیس ہم نہیں دیکھ رہے. کریٹیکل کیس ہو نیڈ وینٹیلیشن, جو وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں وہی کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے, لیٹس سی کہ 15 جون تو نہیں, 15 جولائی تک ہم اس کو پیک پہ جائیں گے. اس کو دیکھیں, اور ہم یہ پیک پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن یہ پیک اب جو ہے اگر آپ اس کا گراف دیکھیں وہ پیک کی طرف ہے, اور یہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ میں بار بار آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کچھ بھی نہیں ہے. 12,000 13,000 22 کروڑ کی آپ کی پاپولیشن ہے. آپ اس کو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو وہ کریں جو WHO ریکمینڈ کرتی ہے, تو آپ حیران ہوں گے ڈیٹا دیکھ کے. یہ جو ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ملٹیپلیکیشن کافی ٹائم سے ہونی چاہیے, پھر ہم ٹرو سینس میں اسٹیٹسٹیکل بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یا ہم اپنے آس پاس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک ورڈ بار بار بولا جاتا ہے کہ کورونا ان لوگوں کو موجود ہے جن میں سمٹمز بھی نہیں ہے, جن کو اے سمٹمیٹک غالباً کہا جاتا ہے. اس کے اوپر میرے خیال سے ذرا ڈیٹیل میں بات کرنا ضروری ہے. میں آپ کی جانب واپس آؤں گی, لیکن ذرا ہمارے جو باقی مہمان ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, پہلے ہم لوگ ہر چیز کے اوپر ہم فوراً سے پہلے جیسے اپنی گورنمنٹ کو بلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری حکومت نالائق ہے, عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا, فلاں نے یہ نہیں کیا, یہ غلط وہ غلط, یہ بلیم گیم ہے. لیکن جب جو ہم نے دیکھا کہ اتنا پریشر گیا لوگوں کی جانب سے, مختلف پارٹیز کی جانب سے, کہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے, کھانے پینے کی روٹی نہیں مل رہی ہے, لوگ اگر کورونا سے نہیں مریں گے تو وہ بھوک سے مر جائیں گے. اس کے بعد حکومت کو یہ سٹیپ لینا پڑا, ایک سافٹ لاک ڈاؤن, ایک نرمی ہم نے اس کے اندر دیکھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ذمہ داری تھی, جو رسپانسبلٹی تھی, وہ ڈائریکٹلی ہماری عوام پر آ گئی. اور پھر ہم نے کیا کیا وہ بھی آپ نے بھی دیکھا, وہ ہم نے بھی دیکھا, وہ ہم تمام لوگوں نے دیکھا. اس پر آپ کیا رائے دیں گے, کیا کمنٹ کریں گے؟ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کون لوگ ہیں, یہ تو ایک بڑا مشہور ڈائلاگ, کون لوگ ہو تسی. انفیکٹ نبیہہ جو بات ہے, ہم ایک کانسیپٹ ہوتا ہے بینگ رسپانسبل, انڈیویجول رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے. ہماری قوم میں وہ کانسیپٹ آج تک ڈیولپ نہیں ہوا. آپ جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا ان میں وہ چیز دیکھیں گی کہ وہاں پہ سیلف جو ہے وہ رسپانسبلٹی سب سے پہلے آتی ہے, اور اس کے بعد سوشل, اور پھر گورنمنٹ, اور پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. ہم ہر چیز کا الزام, اگر آپ ہماری سائیکالوجی بھی سمجھنے کی کوشش کریں, ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہو جائے گا, اللہ نے کر دیا, گورنمنٹ نے کر دیا, یعنی کہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی وہ مارجن ہی نہ بچے نا. ہر چیز ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ہمارا رویہ ہے رسپانسبلٹی نہ لینے کا, اپنے ایکشنز اور ری ایکشنز دونوں کا. یہ ہمارا رویہ ہے اور ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسپانسبلٹی اپنی نہیں قبول کرنی کہ یہ اگر کرونا بھی ہو رہا ہے, اس طرح سے پھیل رہا ہے, گورنمنٹ نے تو نہیں آ کے پھیلایا, لوگوں کے غلط رویوں نے پھیلایا, اور اب لوگ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے کیونکہ وہ اتنے زیادہ بالکل کیئر فری ہو گئے. عید کے دنوں بھی خاص طور پہ آپ نے دیکھا ٹرپل شاید نمبر ہو گیا پیشنٹس کا اتنے تھوڑے دنوں کے اندر. تو یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا, یہ کسی اور ڈاکٹرس نے نہیں آ کے کیا, کسی اور انسان نے نہیں کیا, لوگوں نے خود کیا ہے, وہ خود رسپانسبل ہیں اس چیز کے. سو اگر ابھی بھی ہم یہ بات کریں کہ ہمارے لوگ جو ہیں سمجھتے کیوں نہیں ہیں, صرف اس لیے نہیں سمجھتے کہ جو ان کو لگتا ہے کہ یہ سامنے جو دریا پڑا ہوا ہے یا کنواں کھدا ہوا ہے نا, ہم اس پہ سے بھی گزر جائیں گے تو اللہ بچا لے گا. اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا ہے انسان کے لیے وہی ہے,
جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ کرونا لگوانے کی کوشش کرنے کے لیے مارکیٹ میں اندھا دھند شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کرونا ہی یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں ہوگا, یا یہ ہماری ایگزیکٹلی ہماری امیونٹی ہے, یا پھر ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم جو ہے ہمیں نہیں ہو سکتا. آنیسٹلی یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی ہے, ایون مساجد میں اس طرح کے خطبات بھی دیے گئے ہیں کہ جی مسجدوں میں کرونا نہیں آتا, عید کے دنوں میں خاص طور پہ. اور جو ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جس قوم کے رویے اس طرح کے ہوں وہ سمجھیں کہ جی ہم جو کوئی بھی وبا آئی ہوئی ہے ہم اس سے بالا تر ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں, تو اس قوم کا حل جو ہے وہ کیا؟ ساری باتوں کی بات ایک طرف, ہم ابھی بھی ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, یقیناً آپ کی بھی آبزرویشن آئی ہوگی, میں ایون کل تک جو کہ مرد حضرات میں خاص کر میں نہیں دیکھا, کیونکہ خواتین آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ذرا صفائی کا کیڑا ہوتی ہیں, ان کو ویسے بھی مجھے لگتا ہے بہت سارے OCDs ہوتے ہیں اور وہ ذرا ریزسٹ کر جاتی ہیں, لیکن جو مرد حضرات ہیں ان کا جو ہاتھ ملانے کا طریقہ ہے یا جس طریقے سے وہ گلے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, وہ ابھی بھی ہم نے اس میں بہتری نہیں دیکھی ہے. میں جب بھی کسی ایسے شخص کو دیکھتی ہوں تو میں لازمی طور پہ من کو کہتی ہوں کہ خدا را آپ لوگ پلیز ہینڈ شیک ابھی اگر نہیں کریں گے تو اس میں ایک عالمی جنگ ہے جس سے ہم تمام لوگ اس وقت لڑ رہے ہیں, تو ایسے میں کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے گلے لگیں یا ہاتھ ملائیں. یہ بھی رویہ ختم نہیں ہو رہا نبیہا. انفیکٹ جو ویسے ہی بیہیویئر ماڈیفیکیشن جو ہوتی ہے نا وہ تو مہینوں کے اوپر جا کے آنا شروع ہوتی ہے, مگر ایمرجنسی کی کنڈیشن میں جب انسان کو اپنی جان کی, میں کہہ رہی ہوں اس وقت آپ کو اپنی جان کی پڑی ہونی چاہیے اور اپنی فیملی کی جان کی پڑی ہونی چاہیے. اگر آپ کو یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے ہی کیئر لیس ہیں اپنے ریلیشن شپس میں بھی, اپنی باقی زندگی کی روٹین میں بھی. آپ کا رویہ ہی یہی ہے کیونکہ سیلف پھر یہ رسپانسبلٹی ہے ایکچولی. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا کہ مجھے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, بے شک یہ وبا لگنی ہے یا پھیلنی ہے یا موت آنی ہے خدا کے ہاتھ میں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, مگر تدبیر کرنا انسان کے اوپر ہے کہ وہ تدبیر کرے چیزوں سے بچنے کی. لیٹس سپوز اگر کسی انسان کو کرونا ہو بھی جاتا ہے مگر وہ زیادہ بھیڑ والی جگہ پہ جاتا ہے اور وہاں پہ باقی لوگوں کو وہ انفیکٹ کر کے آ جاتا ہے, کیا اس نے اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی پوری کی؟ نہیں کی. اسی طرح سے اگر وہ کرونا لگا ہوا کسی بیمار انسان سے ملنے چلا جاتا ہے. بیسک ایتھکس ہی سیکھ لیں, میں نے پہلے بھی بات کی ہے سنیزنگ کے یا کھانسنے کے, تو میرے خیال سے ہم اپنے آس پاس کے بہت سارے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. ہم لوگ تو ابھی بھی کھلے عام بیٹھے ہوئے, میرے خیال سے اگر کسی کو کھانسی آ رہی ہے, چھینک آ رہی ہے, تو وہ شاید کوشش بھی نہیں کرتا کہ وہ اپنا منہ ڈھک لے یا کوئی رومال اپنے پاس رکھے یا ٹشو رکھے اور پھر رسپانسبلٹی سے اس ٹشو کو وہ ڈمپ کرے. تو میرے خیال سے کہ اگر ہم یہی کرنا سیکھ لیں تو بہت ہماری اس میں بچت ہے, ہم یہ بھی نہیں کر رہے ہیں. شاہ نواز صاحب کو شامل گفتگو کریں گے. شاہ صاحب جس طرح سے یہ ٹائمنگز ہم نے دیکھی کہ لاک ڈاؤن پہلے مارکیٹس وغیرہ ہماری تمام بند تھیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نرمی بڑھتی گئی, تو 9 to 5 کے ٹائمنگز رکھے گئے. پھر اس میں ایک پیک آورس آتے ہیں کلوزنگ ٹائم سے پہلے کے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا ہجوم جو رش ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ذرا دیر سے اٹھنا پسند کرتے ہیں ہماری قوم, اور اس کے بعد جب 1-2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم باہر رش لگا ہوتا ہے, لائنز لگی ہوتی ہیں. تو کتنی رسپانسبلٹی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے وہ درست تھا 9 to 5 ٹائمنگز کرنے کا, یا یہ غلطی تھی ایک؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہمارے باقی دوستوں نے بات کی ہے کہ اس وقت ہم ایک شدید خوفناک صورتحال سے گزر رہے ہیں, اور ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو اویئرنیس ہے شاید اس کی معاشرے میں ضرورت نہیں ہے, لیکن آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اویئرنیس کی اس سوسائٹی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں یہ پچھلے 10-15 دن میں اگر میں حالات کو دیکھتا ہوں تو جو ہمارے سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں انہیں راشن وغیرہ دیا جائے, یا لوگوں کو ماسک اور سینیٹائزر اور اس طرح کی ہائیجین کٹس وغیرہ کا کام ہمارا ادارہ اور دیگر ادارے مل کے پاکستان میں کر رہے ہیں, اور ہم اویئرنیس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اویئر کیا جائے. لیکن جو پچھلے عید کے دوران ہم نے یہاں رویے دیکھے ہیں لوگوں کے, تو مجھے ایک منکرین کرونا نظر آئے ہیں جو بالکل جن کا بلیو ہی نہیں ہے کرونا پر, اور وہ اس طرح سے بازاروں میں, اور چھوٹے آپ لاہور میں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ ماسک نظر آئیں گے کچھ لوگوں پہ, لیکن آپ چھوٹے شہروں میں چلے جائیں, تحصیل لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر, آپ سوچ نہیں سکتے جو ماسک لگا کے کوئی نظر آئے تو اسے بڑے حیرت سے لوگ دیکھتے ہیں یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے, یا اس کو اس طرح کے اس کا اندازہ نہیں ہے. میں یہاں ایک بات اور آپ سے شیئر کروں گا اور اس کو ضرور میں ڈسکس کروں گا کہ میں خود اس کرب سے گزرا ہوں, اور شاید مجھ سے زیادہ اس بات کو اندازہ کوئی نہیں کر سکتا کہ پچھلے 15 دن پہلے میرے والد صاحب
اس کا شکار ہو کے اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. اور جس کرب سے ہم گزرے ہیں اور جو حالات سے ہم گزرے ہیں تو وہ فیملی اندازہ کر سکتی ہے اس بات کا کہ جن کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہو. اور وہ بزرگ جو ہنستے کھیلتے جو آپ کو 4 دن پہلے آپ سے 3 دن پہلے آپ سے گفتگو کر رہے تھے, وہ کس طرح سے, اور جو کبھی باہر نہیں گئے وہ کس طرح شکار ہوئے. یہ ہوا کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں جو ان سے ملنے کے لیے گھر میں آتے تھے وہ اپنی پیار محبت کا اظہار کرتے تھے. کتنا گلٹ فیکٹر رہتا ہے. جیسے کہ اب آپ کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اب جس طرح سے ہم لوگ بھی کام پر آتے ہیں, اب میں گھر جاتی ہوں, میری بیٹی ہے, میرے پیرنٹس ہیں, میرے گھر میں اور بزرگ بھی ہیں, تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اللہ تمام لوگوں کو محفوظ رکھے, اور جن کو ہوا بھی اللہ ان کو جلد صحت یابی دے. لیکن بڑا گلٹ رہتا ہے ہمارے اندر کہ اگر ہم اسے ریکور کر جائیں یا ہمیں کچھ نہ بھی ہو تو ہمارے پیرنٹس گھر میں موجود ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. تو اگر آپ کو اپنے پیاروں سے محبت ہے, اگر آپ ان کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے میرے خیال سے کہ آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ یہ میں ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ جب کوئی کبڈی کا آپ نے میچ دیکھا ہوگا نا, تو پھنستا وہ ہے جو ذرا ویک ہوتا ہے یا ذرا کمزور ہوتا ہے یا جو باقی شاید اس سے ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں, لیکن اس کی زد میں وہ آ جاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. تو ہمیں جہاں اپنا خیال رکھنا ہے, جہاں تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو بڑے بڑے مطلب صحت مند لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں, وہاں کمزور اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. تو ہمارے گھر میں جو کمزور لوگ ہیں, جو عمر رسیدہ ہیں یا جو ایک آدھ بیماری کا شکار ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو شاید ہم شاید کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائیں, لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں, جو ہمارے کمزور لوگ ہیں, جو بیمار لوگ ہیں, وہ ہم شاید ان کو نہ بچا سکیں. صاحب ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا جب سے عید کے بعد سے خاص کر کے ینگ لوگوں میں کی بھی جو اموات کی جو شرح ہے ڈاکٹر صاحب وہ بہت زیادہ ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہے. تو ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, ینگ لوگوں کو کم ہٹ کرتا ہے, بزرگ افراد کو, ضعیف لوگوں کو یہ زیادہ ہٹ کرتا ہے, یہ ابھی تک یہی تھیوری ہمارے پاس موجود ہے یا اس کے اندر کچھ تبدیلی یا کچھ چینجز مزید کوئی نئی ریسرچ آئی ہے؟ یہ دیکھیں بیکاز ان کا ایکسپوئر زیادہ ہوا, ایک بات یاد رکھیں, ابھی بھی ہائی رسک گروپ وہی ہے جو پہلے وہ وہی تھا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وائرس کو ٹائم دیں گے کہ یہ ملٹی پلائی کرے, جو کنسیپٹ تھا لاک ڈاؤن کا وہ ذرا سمجھیں. وہ کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وائرس آیا ہے, ایک گروپ آف پیپل جو کہ ہیلدی ہے ان کو ایکسپوز کیا, پھر اس کو بریک دیا, تو وائرس ایک ملٹیپلیکیشن کے بعد بینائن اس فارم میں رہتا ہے جو زیادہ ویرولنٹ نہیں ہوتی. جب آپ اس کو اوپن کھول دیتے ہیں کہ وہ کرے جو کرنا ہے, تو پھر اس کا بیہیویئر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا بیہیویئر یہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہم کیونکہ اب بہت پیشنٹ دیکھ چکے ہیں, اس وقت جنرل ہسپتال میں 315 پیشنٹ ہم نے ٹیکل کیے, تو ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ کچھ فیملی میں اسٹارٹ ان کا بچہ ہی تھا, لیکن وہ بچہ بھی کریٹیکل ہوا بٹ وہ سیو ہو گیا. عمر کیا؟ عمر 28. یہ میں ریسنٹلی آپ کو بات کرتا ہوں. اب وہ بچہ اس کریٹیکل فیز میں گیا, وہ ریکور کر گیا وتھ سم میڈیکیشن, لیکن اس کے فادر اور اس کے جو تایا ابو تھے ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ خود تو سیو ہو گیا جیسے بھی تھا, لیکن اب اس کا وائرس اتنا ویرولنٹ تھا کہ اس نے دونوں کو انوالو کیا اور دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. دے ریمین آن اے تھراپی فار 21 اور 16 days. سو وہ کلپٹ وہی تھا بیبی بچہ جو جہاں سے آیا, لیکن اس میں وائرس ویرولنٹ ہی آیا تھا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہم یہ بالکل ٹھیک بات کریں کہ بزرگ انوالو ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنا رفلی ڈیٹا بتا دوں ایڈمیٹڈ کریٹیکل پیشنٹ کا, تو رینج اسٹارٹ فرام 30, جو میکسیمم ایکسٹریم ہے 73 ہے, ان بٹوین 40, 45, 50 یہ میکسیمم لوگ ہمارے پاس ہیں. تقریباً اراؤنڈ 30 کریٹیکل پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں میرے پاس. ڈاکٹر صاحب تعداد زیادہ مردوں کی آ رہی ہے, بیکاز دے آر بینگ ایکسپوزڈ مور, اس وجہ سے. لیکن آپ کیا شرح میں کیا فرق ہوگا خواتین اور مردوں کی؟ کافی فرق ہے. ایکسپوجر کا بہت فرق ہے, ایکسپوجر میل زیادہ ہو رہا ہے, اور دوسرے بھی وجوہات ہیں. بائی دا وے فیمیل کچھ حد تک امیون ہے, ان میں ایک ایکس جین, کافی اسٹڈیز اس پہ ہیں کہ ان میں ڈبل ایکس جین ریسرچ ہو چکی ہے کہ ڈبل ایکس جین ہوتے ہیں, تو جن میں ڈبل ایکس جین ہے وہ ریلیٹیولی پروٹیکٹیو ہوتے ہیں, پھر وہ ہارمونل ایج پہ پروٹیکٹیو ہوتی ہیں. میل اسموکنگ زیادہ کرتا ہے, بہت سے فیکٹر ہیں میل کے. اچھا ڈاکٹر صاحب بچوں کی بھی ہم لوگ بات کریں گے. مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ جن کے گھر میں بچے خاص کر موجود ہیں. بزرگوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ رسک فیکٹر ان کے لیے ہے بہت زیادہ, لیکن بچے کون سی ایج گروپ کے, خدا نہ خاص تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, لیکن وہ ان کے لیے رسک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 15 سے نیچے تو ہم نے لیس لائکلی دیکھا کہ وہ سویئر کنڈیشن میں جائیں.
لیکن یہ یاد رکھیں وہ کیریئر ہو سکتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے, وہ کیریئر ہو سکتے ہیں, وہی دادا ابو دادی ماں نانا ابو نانی ماں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ سورس ہوتے ہیں. اور ہم ایک چیز کو جو میں اب آبزرو کر رہا ہوں, ہمارے ہیلتھ کیئر ورکر میں ہماری جو اسٹافیں ہیں, نرسز ہیں, آلموسٹ آل میریڈ ہیں, ان کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, وہ نہ چاہتے ہوئے ان کی فیملی میں جو ایکسپوجر ہے وہ ان سے ہوتا ہے, بچوں کو ہوتا ہے اور ان کے پیرنٹس کو ہوتا ہے. اب یہ میں نے دیکھا کافی ان کا, یعنی کہ یہاں پہ یہ بات کرنا ضروری ہے کہ جو ہمارے گھر کے بچے ہیں ان کو ہمیں بزرگوں سے ذرا ڈسٹینس پہ رکھنا چاہیے, ہماری نرسز تاکہ کیونکہ بچے کیریئر مطلب کہ بچے وائرس اپنے اندر رکھ سکتے ہیں, اس سے ان کو فرق تو نہیں پڑے گا لیکن وہ گھر میں کسی اور شخص کو متاثر کر سکتے ہیں. اچھا کیا وجہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ لیڈی ڈاکٹر کو ہو گیا, ہسبینڈ کو نہیں ہوا, اس سے کلوز ریلیشن تو نہیں ہوتا. تو ریسنٹلی دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے ناک میں ایک ریسیپٹر ہوتے ہیں اس کو ایس ریسیپٹر کہتے ہیں. ایس ریسیپٹر ویسے بائی دا وے اس کا ایکشن ایس ریسیپٹر پہ ہوتا ہے. جب بھی کرونا وائرس جائے گا کسی جگہ کے کسی آرگن میں تو وہ ایس ریسیپٹر سے بائنڈ کرے گا اور اس کے بعد وہ سسٹم کا حصہ بن جائے گا. تو جن میں نوز میں ایس ریسیپٹر زیادہ ہوتے ہیں اور جینیٹکلی وہ پریڈسپوز ہوتے ہیں, وہ زیادہ جلدی وائرس کیچ کر لیتے ہیں. کوئی پہچان یا کچھ ایسا ہم تو جینیٹک اسٹڈی نہیں کرتے, یو ایس اے میں اسٹڈی ہو رہی ہے. سو بچوں میں ایس ریسیپٹر کی مقدار ریلیٹیولی کم ہوتی ہے, اس وجہ سے اس میں وائرس جو ہے اس طرح ٹرانسفر نہیں ہوتا جس طرح بڑوں میں ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے اور دوسری بچوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ بچے رحمت ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. امیونٹی سسٹم ریلیٹیولی کم رسپانسو ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ اس طرح رسپونڈ نہیں کرتا جس طرح باقی لوگ نہیں کرتے. بات کریں گے جناب, ہم اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی ہے, جو عوامی رویہ ہے اس کی تو ہم نے بات کی, کتنی بدتمیزی ہمیں دیکھنے کو ملی, لیکن اس بدتمیزی کو اب ٹھیک کیسے کرنا پڑے گا؟ کیا کوئی ڈنڈے کا استعمال کرنا پڑے گا؟ کیسے سمجھانا پڑے گا؟ جناب رمضان سے پہلے ہمارے سارے شوز تقریباً کورونا اویئرنیس سے متعلق جاتے رہے. ہمارے اگر آپ ایوننگ کی سلاٹس دیکھ لیں, مارننگ کی سلاٹس دیکھ لیں, تو ہم مسلسل ہمارا چینل, ہماری ٹیمز, ہماری نیوز ٹیمز وہ اسی کے اوپر ہیں کہ کسی طریقے سے عوام تک اویئرنیس پہنچائے جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے بڑی داد کی بات دینی پڑے گی کہ باقی نیوز چینلز بھی بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اویئرنیس عوام تک پہنچے اور وہ ایس او پیز کو فالو کرے. سوشل میڈیا کی خبروں پر پلیز کان آپ لوگ مت دھریں. بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس عوامی رویے کو درست کیسے کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرتے ہیں ہم لوگ بریک پر جانے سے پہلے کہ اب لوگوں کو کس طریقے سے, کیا ان کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے بتانا پڑے گا کہ خدا را احتیاط کرو. ڈاکٹر صاحبہ کس طریقے سے ہم لوگ کیا کرنا چاہیے اب جس طرح سے ہماری جو کھلی مارکیٹس ہیں, جو ہماری بڑی مارکیٹس ہیں, جس میں شاہ عالم ہو گیا, ہماری لبرٹی مارکیٹس ہو گئیں, انارکلی, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا رش ہوتا ہے, دکانیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. مالس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر بھی کسی حد تک آپ کو وہاں پہ شاپ کیپر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماسک کے بغیر آپ شاپ میں انٹر نہیں ہو سکتے, آپ کے ہینڈ سینیٹائز کروائے جاتے ہیں, آپ کو ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے, پھر بھی بہت رسک فیکٹر ہے. لیکن جہاں پر جن بڑی مارکیٹس میں یہ بھی نہیں ہو رہا, جو کہ کھلی مارکیٹس ہیں, ساتھ ساتھ دکانیں ہیں اور اس طرح کی بے شمار مارکیٹس ہیں, وہاں پر عوام کا ہم نے بہت ہجوم دیکھا ہے. کیسے اس عوام کو ہلا کر بتایا جائے کہ خدا را آپ تو ذرا ڈر لو, ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے. ہم بات کرتے تھے لیکن میرے خیال سے کہ ہمیں اپنا سلوگن رکھنا چاہیے کہ ڈر لو, شاید ہم ڈر سے رک جائیں. ایگزیکٹلی ٹرو. نبیہہ, دو چیزیں ہمیں بینگ رسپانسبل انڈیویجول آف دا سوسائٹی ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. کہ جب ہم نے بہت پازیٹیوٹی پھیلائی تھی نا لوگوں میں کہ کرونا سے ہماری ڈیتھس بہت کم ہو رہی ہیں, کرونا سے گھبرانا نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے رویوں میں چینج آیا ہے. اینڈ دوسری ایک چیز یہ بھی آج کل کہیں نہ کہیں نیوز چل رہی ہے, سراؤنڈ کر رہی ہے کہ جی یہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہے, وی ہیو ٹو لیو ود دیٹ. This is the new normal. جی ایگزیکٹلی, یہ اب کہیں نہ کہیں رومر جو ہے نا یہ ہے ہمارے ارد گرد کہ now we have to live with that, ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے.
एक ये चीज एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों के अंदर इस वायरस के लिए, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। तीसरी चीज जो है, फियर जो है हमारा वेव ऑफ हो चुका हुआ है, क्योंकि हम एक फियर ऑपरेटेड सोसाइटी हैं। हमारे, आप मौलवी का खुतबा कभी अगर आपने सुना हो, उसमें आपको अच्छी पॉजिटिव चीजें कम, यानी होती सारी पॉजिटिव है, मगर वो इस तरफ नरमी की तरफ चीजें कम होती हैं, मगर डराने की तरफ चीजें ज्यादा होती हैं, और उससे उनका बिलीफ बढ़ता है। एग्जैक्टली हमने देखा है कि हमारे मौलवी और जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनकी बात का जो वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है ना हमारी सोसाइटी में, कि वो एक्सट्रीम नताइज भी हमें बताते हैं, तो हम उससे डर जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो डर इंड्यूस करते हैं। और वही हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है हमारी कौम का, हमें भी डर इंड्यूस करना है, मगर हम अकेले काम नहीं कर पाएंगे। ना तो मीडिया अकेला काम कर सकता है, ना गवर्नमेंट अकेले काम कर सकती है। वो सारे रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, जिनमें मजहबी स्कॉलर्स शामिल हैं, सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, एक पेज पे गवर्नमेंट, मीडिया, सबको एक पेज पे आके अब हमें डर इंड्यूस करने की जरूरत है कि भाई डरो। अब ये हमारे घरों में है, हमारे इर्द गिर्द है, पहले कहीं कहीं नजर आता था, अब तो मैं शायद कहूँगी कि आने वाले 15-20 दिन, जैसे डॉक्टर इरफान ने कहा कि 15 जुलाई हमारा पीक, में भी हम उस वक्त हिट करेंगे अपना पीक। हो सकता है हमारे हमसाये में किसी को हो, अभी भी हमें नहीं पता कि हो सकता है हमारे हमसाये में किसी को हो। सो हमें उस 15 से पहले अपने रवैयों में एटलीस्ट इतना तो चेंज लेके आना चाहिए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पहचान सकें। फिर हमें एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा फोकस करना है, उसके साथ फिर हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यही दो यही टूल्स हैं हमारे, अगर हम कोरोना से लड़ना चाहते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ले जाइए, तो ही आप इसको जो है कम कर सकते हैं। और फियर का फैक्टर इंड्यूस करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस नेशन एक्चुअली। शाह साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली ने इसे सफर भी किया है, तो मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतर तरीके से वजाहत भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आवाम को कह भी सकते हैं, क्योंकि आपके फादर जो है वो इससे इफेक्ट हुए, मुतासिर हुए और वो इस जवानी से रुखसत फरमा गए। तो क्या आप इसमें ऐड ऑन करना पड़ेंगे कि लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं? मेरा ख्याल है कि एक तो बहैसियत सिविल सोसाइटी अब हमें सबको अपना किरदार अदा करना है। सिविल सोसाइटी में कौन शामिल है? आपकी बार एसोसिएशन, आपकी अंजुमन ताजरान, आपकी जो ट्रेड यूनियंस हैं, ये जो सारी यूनियंस और एसोसिएशन है, अब सिर्फ हुकूमत ने तो कहा है जैसे मास्क की पाबंदी का एक वो कर देंगे, लेकिन जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं जैसे बार एसोसिएशन है, वो इंश्योर करे कि जी जितने वकला हैं जो कचहरी में जा रहे हैं वहाँ एसओपीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए और कोई वो ना करे। इसी तरह जो हर मार्केट की एक छोटी सी अंजुमन है, छोटी सी भी मार्केट है तो उसकी अंजुमन बनी हुई है, तो उस अंजुमन का ये काम है कि वो जो लोग एंटर हो रहे हैं वो कोशिश करें कि वो सब के सब उन एसओपीज को वो फॉलो करें, वो मास्क लगा के जाएं, वहाँ सैनिटाइजर का इंतजाम हो। और जो एक मार्केट है उसके गेट पे अंजुमन ताजरान ये कर सकती है कि वहाँ कुछ लोग बिठा दें कि जी यहाँ 100 लोगों की गुंजाइश है तो 101 बंदा इस मार्केट के अंदर नहीं जाएगा। जो हुकूमत की जानिब से जो बड़े सख्त एसओपीज आए हैं, हमने देखा कि कुछ रेस्टोरेंट्स के बाहर भी जो पूरे टनल्स बनाए गए हैं सैनिटाइज करने की, अब उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। लेकिन मेरे यहाँ पे गुजारिश या मैं ये बात करना चाहूंगी कि क्या जरूरत पड़ी है अगर इन केस रेस्टोरेंट्स कल को 10 या 15% की कैपेसिटी के साथ ओपन हो भी जाते हैं, तो ऐसी क्या हमारे अंदर बेचैनी है कि हमने रेस्टोरेंट में बैठ के ही खाना है? क्या जरूरत है जाने की आप लोगों को? इस पर आप लोग प्लीज गौर फिक्र कीजिएगा। अगर आपका टेक अवे से अगर आपको बहुत दिल कर रहा है लजीज खाना खाने को या घर में नहीं बन रहा, आप टेक अवे कर सकते हैं, सहूलत मौजूद है, लेकिन खुदारा ये जहमत आप लोग मत करें, ये रिस्क आप लोग मत ऐड करें अपनी फैमिली के लिए कि आप लोग रेस्टोरेंट्स में कल को जा रहे हैं। अगर मैं तो कहूंगी कि अगर खुल भी जाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग वहां पे नहीं जाएं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ये दुरुस्त है कि आप बिल्कुल टेक अवे कर लें, ये नहीं है तो आप घर का खाना, डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको किस तरह से जो साफ सुथरा और घर में बना हुआ खाना है वो इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हम एज ए सिविल सोसाइटी, बहुत सारे इदारों का ये काम है, वो बहुत ऐसी रश की जगह पे कुछ हैंड वॉश स्टेशन लगाएं। हम खुद अगले एक हफ्ते में हम मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ऐसे हैंड वॉश स्टेशन लगाने जा रहे हैं जो सिर्फ पाँव से ऑपरेट होंगे, यानी उसमें जो आपने उसको हैंड वॉश करना है उसमें हाथ इस्तेमाल नहीं होंगे। तो हमें इस तरह के वॉश स्टेशन मुख्तलिफ जगहों पर इंस्टॉल करने, खासतौर पर हॉस्पिटल में हम कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ जगह जगह पे हैंड वॉश स्टेशन हो कि लोग बार बार जो लवाहिकीन वहाँ आए हुए हैं, जो वहाँ ठहरे हुए हैं, वो इस तरह की एहतियात कर सके। तो इस तरह के काम जो है वो सिविल सोसाइटी के इदारे
جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ہمیں غریبوں کا بہت خیال رکھنا ہے. ماسک کی پابندی ہے, اب کوئی 20-30 ایک دن کے لیے ایک ماسک آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے. ماسک ڈسٹریبیوشن بھی اگر ہم لوگ اپنے آس پاس کریں, اپنے غریب لوگوں کو کریں. آپ کے ہاں جو سبزی والا آ رہا ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو ایک باکس لے کے رکھ لیں. آپ انڈیویجولی آپ اپنی گاڑی میں ایک ماسک کا باکس یا 1-2 باکس بلکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ڈیزائنرز نے بھی جو کٹس بنانا شروع کر دی ہیں جو کہ فرنٹ پہ باہر کام کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. بڑی سستے میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی کم دام اگر آپ اس کے رکھیں, کم پرائس رکھیں, تو میرے خیال سے زیادہ آپ لوگوں کو ثواب. ہر شہری کو میرا خیال ہے کہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ٹائم کم رہ گئے تو کوئی میڈیسن ابھی یوز کی جا رہی ہے ٹریٹ کرنے کے لیے اگر کسی کے سمٹمز مائلڈ ہیں تو اس کے لیے بہتری کی کوئی گنجائش ہے؟ اور دوسرا جو اے سمپٹومیٹک کی ہم لوگ بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں, وہ کیا سیف ہے یا اس کی فیملی کے لیے ڈینجر زون میں ہے؟ اس حوالے سے ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے. کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کورونا ہو کے ختم ہو گیا اور ہماری فیملی ڈینجر زون میں آ گئی ہے؟ تو ایکچولی جو اے سمپٹومیٹک ہے اس کی کوئی ہسٹری ہے یا یہ کون لوگ ہیں جن کو اے سمپٹومیٹک ہو رہا ہے؟ اے سمپٹومیٹک کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. کوئی ہسٹری نہیں ہے. اچھا, اس کی ہسٹری کو لوگ بڑا ہی ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں آپ اور بڑے ڈاکٹر بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. سر ہم نے وہ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا تو ہمارا گلا خراب ہو گیا. سر ہم نے باہر کھانا کھایا تھا تو ہمیں موشن لگ گئی. جو ڈائریا ہے وہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے ڈیزیز کا. ٹھیک ہے, سو لکی اگر آپ کو علامات ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے. اگر علامات نہیں ہیں تو پھر تو دیر از نو ٹیسٹ کہ جو ہم بتا سکیں. ہاں ایک ٹیسٹ ہے, میں اس کو ریکمینڈ ابھی نہیں کروں گا. وہ میں ہم سے کہتے ہیں وہ لوگ جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں یا جو ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ یہ ٹیسٹ کروائیں. وہ ٹیسٹ اویلیبل, اور ہم لوگ بھی جنرل ہاسپٹل میں وہ کٹس لے چکے ہیں اور ہم اس کو یوز کریں گے فار ایوری آور ہیلتھ کیئر ورکر, کہ جو ہمیں پاسٹ میں بتا دے گا کہ اس کو امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دیکھیں اگر آپ کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے تو آئی ول ایڈوائز کہ اکیلے رہیں اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے جو رائٹ ٹائم ناؤ جو ٹائم ہے. ادروائز اگر آپ میں علامت ہے اور آپ ٹیسٹنگ نہیں کروانا چاہتے تو کچھ وائٹامنز ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں. باقی جو چیزیں آئیں اینٹی ملیریل آئیں آ گئیں پھر چلی گئیں, وہ کوئی اچھا خاصا ہم امپروومنٹ نہیں شو کر پائیں. وہ کون سے ملٹی وٹامن ہے, وٹامن سی کا اس میں رول دیکھا جا رہا ہے, زنک کا رول دیکھا جا رہا ہے, وٹامن ڈی کا رول دیکھا جا رہا ہے, گڈ سلیپ کا رول دیکھا جا رہا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کا رول دیکھا جا رہا ہے. تو اگر یہ لوگ ہیں جن میں علامات ہیں تو وہ یہ ضرور اسٹارٹ کر سکتے ہیں, یہ کریں, اسٹارٹ کریں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں, ماسک پہنیں, بلا ضرورت باہر نہ جائیں. اور اگر یہ علامات 11 سے 14 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھیں کہ وہ نان انفیکٹیو ہو چکے ہیں. پھر وہ اگر ایکسپوز ہونا چاہتے ہیں 11 سے 14 دن تک تو ہمیں اس میں اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ماسک بھی لوگوں نے پہننا شروع کیا, لیکن ماسک پہننے کا جو پروٹوکول ہے کہ وہ ماسک پہن رہے ہیں, وہ جو ہی اس نے بات کرنی ہے وہ اپنا ماسک نیچے کر لیتا ہے. ایسا نہیں, اور وہ جب وہ نیچے کرتا ہے تو وہ اس ایریا کو ایکسپوز کرتا ہے جہاں پہ آلریڈی ہے. یہ وائرس اسٹے کرتا ہے, یعنی کہ ماسک پہننا اگر ہم مالز میں جا رہے ہیں تو بہت لازمی سی بات ہے. لیکن وہ ماسک پہن کے آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد آنکھوں کو لگا رہے ہیں یا ناک کو لگا رہے ہیں, تو اس ماسک کی تو ویلیو ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. سو ماسک کو پراپر یوز کیا جائے اگر آپ نے یوز کرنا ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ لوگ یہ ٹنل کی بات کریں, وی ڈونٹ فیور دیٹ. ٹنل جو ہے یہ کچھ نہیں ہے. ٹنل میں جو ہم مٹیریل ڈال رہے ہیں وہ آپ کے لوکل اسکن کو, آپ کے جو آپ کا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس کو ضرور ڈسٹرب کرے گا, لیکن وہ پروٹیکٹیو نہیں ہے آپ لوگوں کے. بلکہ وہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, ہم لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وی ہیو بین تھرو دس ٹنل, تو شاید ہمیں پروٹیکشن آپ ہو جاتی ہے. پروٹیکشن آپ کی سوشل ڈسٹینس, ہینڈ ہائیجین اور ماسک میں ہی ہے, اور یہ تینوں ہی ڈیفیکلٹ نہیں. دیکھیں ماسک کو آپ بے تحاشا آ چکے ہیں, ماسک بھی آپ ریلیٹیولی چیپ ہو چکے ہیں, اور صابن سے دھو لیں آپ کے پاس اگر سینیٹائزر نہیں. سو سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہو, یہ سیکھنی ہے ہم نے, اور اس کے ساتھ رہنا ہے. یہ ایک نہیں ہے. دیکھیں ہم ہسٹری میں جاتے ہیں, کچھ ہم نے منسل قوم بھی اپنے آپ کو بدلا, ہم نے وہ رویے جو ہمارے شروع کے تھے وہ ہم نے نہیں فالو کیا, اور ہم ایٹ دا اینڈ اس پہ ہی آ رہے ہیں. سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 3 چیزوں پہ عمل کر لیں, سوشل ڈسٹینس, ماسک اور ہینڈ ہائیجین. باقی اللہ تعالیٰ لوگوں کے جب آپ پیشنٹ سے آپ ملاقات کرتے ہیں, یہ میرا لاسٹ کوسچن ہوگا, پھر باقی مہمانوں سے بھی ہم لوگ اپنے کمنٹس لیں گے, کیا تبدیلی دیکھی یا کیا ڈر دیکھا, یا جب ان کی فیملی کا کوئی ممبر آیا تو انہوں نے کیا ریئلائز کیا, کیا آبزرویشن آپ کی ڈاکٹر صاحب اس پورے ٹائم پیریڈ میں کس طرح سے رہی, آپ نے کیا دیکھا لوگوں میں؟ دیکھیں میں نے بڑے کلیئرلی ایک چیز دیکھی ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے ایز اے پیشنٹ یا وہ پیشنٹ ہے, وہ اپنی ہسٹری کو کورونا کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. وہ اپنی ہسٹری کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں ایسے, مجھے نہیں, اور وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. یہ میں ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں, باقی تو ہوتے ہیں, مطلب ڈاکٹر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا, وہ ٹھنڈے پانی سے وہ فوڈ سے اس کو لنک جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, حالانکہ وہ آبویسلی وہ اس ڈیزیز کا شکار ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ نے ٹریٹمنٹ کی بات کی, سوری میں نے اس کو جواب نہیں دیا.
जनरल हॉस्पिटल में हमने एक मेडिसिन स्टार्ट किया, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया कि वो देनी है। वो ट्रीटमेंट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, बट वो भी सीवियर पेशेंट की एक खास लेवल पे अगर दी जाए तो बेहतर है, ठीक है। उससे पहले एक नई ड्रग आई है रेमडेसिविर, वो फरोसन ने उसका MOU साइन कर लिया है बाहर इंटरनेशनल कंपनी से, वो आएगी, उससे हमें होप है कि वो एंटीवायरल है। सो कुछ हद तक हमें सीवियर केसेस में कुशन जरूर मिल रहा है, लेकिन सीवियर केसेस सब उससे बेहतर नहीं होंगे। कुछ ऐसे हैं जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इवन गवर्नमेंट सेटअप में भी। सो एहतियात करें। और वो मैंने आपको बाहर कह रहा हूँ कि 3 चीजें, मुश्किल काम है, सोशल डिस्टेंस, मास्क एंड हैंड हाइजीन, इसको फॉलो करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला। बिल्कुल जनाब, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। हाथ अपने जनाब बार बार अगर आप लोग क्लीन करें, इट्स अ रिक्वेस्ट, तो मेरे ख्याल से हम इससे खुद बच सकते हैं और हम अपने प्यारों को भी इससे बचा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, कमेंट्स में आपसे लेना चाहूँगी क्लोजिंग के जाने, फिर हम लोग पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानें और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो उसको अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका रवैया बदलेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली का रवैया भी बदलेगा, फैमिली का रवैया बदलेगा तो ऑफ कोर्स गली मोहल्ला, फिर ही हम ट्रिकल डाउन कर सकते हैं। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई अमेरिकन जंग नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? ये कोई अमेरिकन नॉन मुस्लिम्स के लिए कोरोना नहीं है, ये हम सब इस वक्त इस मुसीबत का शिकार हैं और इसके बहुत क्लियर कट एग्जांपल्स हमारे पास है। और इस वक्त शो में भी हमारे साथ हमारे एक साथी बैठे हुए हैं जिनकी अपनी फैमिली में ये हो चुका हुआ है। और इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी कि हमने कुछ लोगों को देखा है कि जिनको खुदा खासा जिनको कोरोना हुआ है तो उसके बाद उसको छुपा रहे हैं। हाँ। तो इसमें मेरे ख्याल से छुपाने की बात नहीं है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि आप उसको एडमिट करें, उसको आप डिफेंड मत करें, ऑफेंड होकर डिफेंड मत करें उस चीज को कि नहीं हमें नहीं, ये नहीं है। अगर आप मान लें और आप एहतियात करें और अपने आसपास सर्कल में भी बताएं तो शायद आप किसी के लिए केयर करने के लिए मोटिवेशन आप बन सकते हैं। ट्रू चेंज ही यहाँ से शुरू होता है ना, कबूलियत से। कोरोना की मौजूदगी को भी कबूल करेंगे तो प्रिकॉशंस की तरफ जाएंगे। मुझे कोरोना हो गया, इसको भी कबूल करेंगे तो सेहत की तरफ जाएंगे, उसका इलाज की तरफ जाएंगे, मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। कबूल करेंगे तो इसके डर और खौफ को भी कम कर पाएंगे। इस वक्त गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, हर बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्ले कर रहा है, मीडिया भी अपना रोल प्ले कर रहा है। नहीं कोई प्ले कर रहा अपना रोल तो वो आम जनता है, पब्लिक है, वो अपना रोल वो समझती है कि सब इन लोगों के करने के काम है, हम तो ठीक हैं। सो फॉर गॉड से एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो कि रोजाना मार्केट जाते हैं, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने को भी बेताब हुए पड़े हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं, मसाजिद में जा रहे हैं, जहां मर्जी जाना चाहते हैं जरूर जाइए। 3 चीजें डॉक्टर इरफान ने बताई, मैं भी बताऊंगी, हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीजें अगर आप फॉलो कर लेंगे आप भी बच सकते हैं, आपसे जुड़े हुए लोग भी बच सकते हैं। बिल्कुल शाहनवाज साहब जी, मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी बातें हो गई हैं। अब बात यह है कि आपसे समझे कि जहां जो टेस्ट आए हैं और उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको बता रहे हैं कि 10-11% ये जो टेस्टों से नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जहां 8 से 10 लोग मौजूद हैं, आप ये समझें कि उनमें एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मौजूद है। तो आप जब किसी दुकान पर जा रहे हैं, अगर वहां रश लगा हुआ है तो आप रेड जोन में हैं, आप प्लीज डिस्टेंस रखें और उसमें मत जाएं। आप किसी क्लिनिक में जा रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए जा रहे हैं और वहां 10, 15, 20 लोग मौजूद हैं, तो आप ये समझें कि इनमें 1 या 2 कोरोना पॉजिटिव हर सूरत मौजूद है, क्योंकि रिजल्ट ये बता रहे हैं कि 10-12% लोग मुतासरीन हैं। तो ये एक तमाम शहरी इस बात को देख लें कि जहां 9-10 लोग मौजूद हैं तो आप ये समझें कि इनमें एक कोरोना का पेशेंट मौजूद है और आपको बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने आप को डिस्टेंस पे रखना है। यही एक तरीका है जिससे हम बच सकते हैं, फैमिली को हम बचा सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ हो गया है तो पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। ये मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, हमारे किसी फैमिली मेंबर को उसके बाद कोई सिम्टम नहीं आया है। मेरी वालदा वहाँ थी, भाई था, उनका छोटा बच्चा था, वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 दिन हो गए हैं, वो सेफ हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लेकिन आपने अपना एक बुजुर्ग खो दिया है, तो आपको बुजुर्गों से डिस्टेंस रखना है, अपने आप को महफूज रखना है। और जिन लोगों को हमने खो दिया है, हमारे प्यारे जो हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि आपने वक्त निकाला हमारी आज की इस खास ट्रांसमिशन के लिए। जनाब, नाखून हमारे हाथ का बिल्कुल एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसको जब हम इसे जुदा कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। हम इसको काट लेते हैं, हमें किसी किस्म का कोई दर्द महसूस नहीं होता है ना, लेकिन कभी उंगली काटे तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो नाखून को काटते हुए कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपकी जरा सी स्किन भी बीच में आ जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। माँ अपने बच्चे का नाखून बड़ी एहतियात से काटती है कि कहीं इसका ब्लड ना निकल आए, कहीं इसकी स्किन बीच में ना आ जाए। तो आप सोचें कि एक जरा से कट की इतनी हमें तकलीफ होती है। किचन में जब गर्म देगची हाथ पे लगती है तो कितनी तकलीफ होती है। तो ये वबा, ये बीमारी भी एक तकलीफ दे बीमारी है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता सांस नहीं आ रहा तो इसकी तकलीफ वही महसूस कर सकता है कि जो कि इससे गुजर रहा है।
तो कौन चाहेगा हम में से कि हम इस तकलीफ में हम मुब्तला हों और फिर उसी तकलीफ में हम इस जहाने फ़ानी से रुखसत कर जाएं या हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाए। तो इसके लिए बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है कि हम इस एहतियात को जो कि बताई जा रही हैं बार बार, उनको हम अपनाएं और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ जनाब आप हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि कल आपसे होगी मुलाकात। बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Pakistan,